بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا سب سے بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے رزق یعنی روزی کمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کس طریقے سے کماتے تھے؟ کیا ہنر، کیا صنعت اختیار کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے بہترین رزق کماتے تھے؟ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے وہ سربراہ تھے یا وزیر اعظم کہہ لیجئے، کہ وہ بیت المال سے مال لیا کرتے تھے، کیونکہ جو آپ کے عوام کا سربراہ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے تو بیت المال سے اس کو کیا ملتی ہے؟ تنخواہ ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، خرچ ملتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر اپنے شہر میں یعنی اپنے گاؤں میں گھوما کرتے تھے اور لوگوں سے دریافت کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اچھے القاب استعمال کرتا تھا، اچھے لفظوں سے ان کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو سننا تھا اصلاح کی کوئی بات، کہ کوئی شخص ہو جو اصلاح کے الفاظ کہے، یعنی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اور پیغمبر اس سے زیادہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پرفیکٹ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن جو کمیاں ہم میں ہیں ہم اس کو پوری کر سکتے ہیں، ہم اس کو، ہمارے اندر جو برائی ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے ہم ختم کریں گے؟ جب ہمیں کوئی اصلاح کرنے والا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا کر سکے؟ اصلاح کر سکے۔ روز کی طرح معمول کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر اپنی ہی عوام سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ اس وقت اس فرشتے سے پوچھا جو انسانی نما شکل میں تھا، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کیونکہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے معمول کے مطابق سوال پوچھا اس فرشتہ، انسانی نما فرشتے سے کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ داؤد ہے تو اچھا آدمی، لیکن اس میں ایک کمی ہے، اگر وہ پورا کر لے تو وہ پرفیکٹ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ کامل ہو جائے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی کہ کوئی شخص آخر اصلاح کا کوئی لفظ بولا اس نے، تو وہ بہت ہی رغبت سے حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ کیا کمی ہے داؤد میں؟ تو اس انسانی نما فرشتے نے بولا کہ داؤد اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے، بیت المال پر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر ایسی اثر کری کہ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے ایسا صنعت سکھا، ایسا ہنر سکھا کہ میں اس ہنر کے ذریعے، اس صنعت کاری کے ذریعے اپنی اچھی روزی کما سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھائیں، جس کا ذکر سورہ انبیاء میں اور سورہ سبا میں آتا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ اے داؤد پوری زرہ بنا اور جال بننے میں کڑیوں کا صحیح اندازہ رکھ، اور تم سب نیک کام کرتے رہو، بے شک تم جو کام کرتے ہو میں وہ سب دیکھ رہا ہوں۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے داؤد کو زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کو تمہاری لڑائی میں محفوظ رکھ سکے۔ اب زرہ کسا کہتے ہیں؟ زرہ اسے کہتے ہیں جو جنگ کی حالت میں ایزا جسے ہوتا ہے نا بلیٹ پروف ہوتا ہے نا کہ پروٹیکٹر کہہ لو، تو وہ پروٹیکٹر ہوتا تھا جو لوہے کی جال سے بنا ہوا ایک
کرتا نما ہوتا تھا جو آپ قمیص کے اندر پہنتے تھے اور قمیص کے باہر بھی پہن سکتے تھے، وہ پہنتے تھے. وہ اس سے جو ہے آپ تلوار کی وار سے آسانی سے بچ سکتے تھے، محفوظ رہ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو حالت جنگ میں یہ لوہے کی زرہیں پہنی جاتی تھی. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ لوہے کی زرہ یعنی کہ پروٹیکٹر وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سیکھی اور سکھلائی. ٹھیک ہے. اب حضرت داؤد علیہ السلام وہ لوہے کی زرہ بناتے تھے. اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ میں نے ابھی آپ کو سورہ سبا کی آیت کا ترجمہ بتایا نا کہ اچھے سے لوہے کی زرہ کو کیا کرو؟ بنو. ٹھیک ہے. اس کا اندازہ صحیح سے لگا کے اس کو بنو. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے، دیکھو وہ پیغمبر تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا داؤد علیہ السلام کو کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ بالکل موم کی طرح ہو جاتا تھا. کس کی طرح ہو جاتا تھا؟ موم کی طرح. یعنی کہ اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس جگہ موڑتے تھے، گھماتے تھے، وہ بالکل وہاں پہ مڑ جاتا تھا، گھم جاتا تھا. یعنی کہ نہ آگ کی ضرورت پڑتی تھی، نہ بھٹی کی ضرورت پڑتی تھی، اور نہ ہی ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی تھی ضرب لگانے کے لیے. یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا اور وہ بآسانی بنا لوہے، بنا بھٹی، بنا ہتھوڑے کی ضرب کے وہ آرام سے زرہ بنا لیتے تھے اور وہ سکھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. مطلب انہوں نے سیکھی، اس کے بعد لوگوں نے ان سے سیکھی، پھر سیکھ کے یہاں تک ہم سب کو پتہ ہے جن کو لوہے کا کام آتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ ایک بناتے تھے دن میں اور اس کو 6000 میں بیچتے تھے. 2000 گھر والوں کے لیے رکھتے تھے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتے تھے، گھر خرچ کے لیے رکھتے تھے، اور 4000 امداد کے لیے رکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ امداد کیا کرتے تھے؟ تو اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم کو یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ روزمرہ کے کام ہے، کھانا بنانا، جیسے لوگ باہر کھانا بنا رہے ہیں، یا گاڑیاں بنا رہے ہیں، یا کپڑا بن رہے ہیں، یا اس طرح کی جو ضرورت کی کام ہے، جو ضرورت والی ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس طرح کے جو ضرورت کے کام ہے جس سے روزی کمائی جا رہی ہے، اس کے کرنے میں اور اس کو سکھانے میں ثواب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جو چیز اللہ رب العزت نے سکھا دی اور اس پر ہم عمل کر رہے ہیں تو یعنی کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اس میں ثواب داخل ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نیت خدمت خلق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ خدمت خلق کی نیت بھی شامل کر لو تو وہ ثواب کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی میری؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تو بھائی زرہیں بنائی اور اس سے اپنی روزی کمائی، رزق کمایا. تو اسی لیے جو لوگ بے روزگار ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کوئی آفس میں، بڑی کمپنی میں کام نہیں مل رہا ڈگری ہونے کے باوجود بھی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کریں، چاہے وہ کتنا ہی محنت والا کام ہو، مشقت والا کام ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی محنت کرنے میں، زرہیں بنا کر بیچنے میں باہر کھڑے ہو کر. تو انسانوں کو کس چیز کی شرمندگی کہ بھائی ہم باہر کاٹ نہیں لگا سکتے، ٹھیاں نہیں لگا سکتے، ہم کھانا بنا کر بیچ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں شرمندگی ہوتی. کیسی شرمندگی؟ اس میں تو آپ کو ثواب ملے گا. جس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، خدمت خلق ہو رہی ہے، اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے کام میں، رزق میں خیر و برکت بھی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ تو آپ کو اگر کوئی کام چھوٹا ہو چاہے لیکن اس میں محنت مشقت ہے اور اس میں خدمت خلق کا عنصر ہے تو اللہ رب العزت سے پوری یقین، پوری امید کے ساتھ کام کرو کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ثواب بھی دیں گے اور آپ کے رزق میں خیر و برکت بھی دیں گے. دیکھو جس رزق میں خیر و برکت ہوگی وہ گھر جو ہے فاقہ نہیں لے گا. بات سمجھ رہی ہے؟ اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا جس گھر میں خیر و برکت ہے. خیر و برکت کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے آپ تھوڑا ہی کما رہے ہو.
بات سمجھ آ رہی میری؟ کیونکہ تھوڑا کما رہے ہو اگر حلال ہے تو اس میں یقیناً خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رب العزت اپنے کرم سے اپنے فضل سے ایسی روزی میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں کہ پورا مہینہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کی نیت خدمت خلق بھی ہو، ثواب بھی ہو اور رزق حلال کمانے کا کیا ہو، جذبہ بھی ہو. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزائے فی الدارین.